محترم جماعت، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے بنی اسرائیل میں امام، پیشوا، سردار، رہنما، معاشرے کے لیے کارآمد اور بڑے افراد بنائے، لیکن اس سے پہلے ان کا ایک امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں انہوں نے صبر اختیار کیا، اور صبر والوں کو اللہ بادشاہت، سلطنت، امارت، پیشوائی اور امامت عطا فرماتے ہیں۔ صبر والوں کو اللہ رہبری عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی، اس نبوت کے پیچھے ایک یہ بھی صفت موجود تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر صبر اور شفقت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ عزیزان گرامی، جب انسان صبر کے معاملات اختیار کرتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبر دو اقسام پر ہے۔ ایک صبر عبادت اور اطاعت پر صبر اختیار کرنا، اور ایک وہ صبر جو ہم کسی بلا اور مصیبت کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔ جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے، جب کوئی مشقت اور تکلیف نازل ہوتی ہے، جب کوئی بیماری اور دکھ آتا ہے، تو پھر ہم اس کے مقابلے میں صبر اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ اس صبر کو پسند کر لیں اور اس صبر پر استقامت اختیار کر لیں، اللہ رب العزت انہیں بھی عافیت اور امن عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ انہیں بھی سرداری اور امارت اور پیشوائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک صبر ہے عبادتوں پر صبر کرنا۔ جب نماز کا وقت آیا تو جی چاہ رہا تھا آرام کر لیں، لیکن ہم نے من چاہی کی بجائے رب چاہی کو تسلیم کیا، اور ہم نے نماز پر صبر اور استقامت اختیار کر لی۔ تراویح کا حکم آیا، ہم تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کہیں اللہ کے دین کی خدمت کی بات آئی، ہم لپکتے ہوئے اس خدمت کی طرف چل پڑے۔ جب میدان جنگ میں جانوں کی قربانی دینے کی بات آئی، ہم نے جان دینے پر صبر اختیار کیا۔ جب انسان مسلمان صبر اختیار کر لے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ جب تم صبر اختیار کر لو گے، میری بلاؤں پر صبر کرو گے، اور میری عبادتوں اور اطاعتوں پر صبر کرو گے، اور ذکر پر صبر کرو گے۔ جی نہیں چاہ رہا لیکن ذکر کی مجلس میں جانا ضرور ہے، جی نہیں چاہ رہا لیکن ذکر کرنا ضرور ہے۔ آج بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن ذکر کرنا ہے، کیونکہ مجھے یہ ذکر بتلایا گیا اور مجھے اس پہ صبر اختیار کرنا ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں تم صبر اختیار کر لو گے، میں تمہیں پیشوا بناؤں گا، میں تمہیں سردار بناؤں گا، میں تمہیں امام بناؤں گا، میں تمہیں رہبر بناؤں گا، میں تمہیں معاشرے کے لیے مثال بنا کے چھوڑوں گا، تم معاشرے کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ آج سالک اپنے مقامات اور منازل پر صبر کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بس جلد باز ہیں، اتاولے ہیں، جلد از جلد منازل طے ہوں اور جلد از جلد جو ملنا ہے مل جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے سے نہ قبول ہونا افضل ہے۔ ایک عرب عالم فرماتے ہیں کہ انسان کسی کے دروازے پر چلا جائے اور اس سے مانگنا شروع کر دے، اب اگر دینے والا اسے دے دے تو اسے لا محالہ واپس رخصت ہو جانا ہے، اور جب تک دینے والے نے اسے عطا نہیں کیا اور یہ کسی افضل کے دروازے پر کھڑا ہے تو یہ بھی افضلین میں شمار ہوگا۔ اور اللہ کے دروازے سے بڑا دروازہ کسی کا نہیں، افضل دروازہ کسی کا نہیں، یہ جب تک اللہ کے دروازے پر کھڑا ہے یہ افضل لوگوں میں شمار ہو رہا۔ جیسے ہی اس کی دعا قبول ہوئی یہ واپس لوٹ جائے گا، افضل لوگوں میں سے اس کا شمار ختم ہو جائے گا۔ تو صبر اختیار کرنا، سالک مولانا روم فرماتے ہیں یک دستگیر محکم گیر، ایک ہاتھ پکڑ لے اور مضبوط پکڑ لے۔ جب تو صبر اختیار کرے گا اور اسی ذکر پہ چلتا 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 چلا جائے گا، ایک دن آئے گا اللہ تجھے امامت، تجھے سرداری، تجھے پیشوائی، تجھے ولایت، تجھے جو مقام درکار تھا اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ آج صبر کا مادہ ہم لوگوں میں سے ختم ہو گیا۔ ذکر پر صبر کرنا، اطاعتوں پر صبر کرنا، اور منازل اور مراتب ملنے کے وقت تک صبر کرنا، یہ آج ختم ہو گیا۔
ہمارا ایک سفر تھا، تو راستے میں میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا بڑے مالدار ہیں، اللہ نے انہیں بڑی مال و دولت اور بڑا کچھ عطا کیا ہے، تو ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ کو یہ اتنا مال و دولت کیسے عطا ہوا۔ میں نے کہا پوچھ لینا، مجھے تو اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بیٹھیں گے ان کے پاس، اور اگر انہوں نے اللہ کو کوئی ذکر بتلا دیا تو ہم وہ ذکر کریں گے۔ اور اللہ کو راضی کرنا مقصد انسان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسے سرداری نہ بھی ملے، پیشوائی نہ بھی ملے، امارت امامت نہ بھی ملے، اسے خلافت نہ بھی ملے، اس سے اللہ راضی ہو جائے، یہی بڑا مقام ہے۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو بعض اولیاء اللہ صاحب کشف ہوتے ہیں، لیکن صاحب کشف جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ آپ کو اپنا کشف اس طرح سامنے کر کے نہیں بتلاتے، بلکہ اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہم بیٹھے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یکدم اچانک کو فرمانے لگے، بیٹا لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ مال و دولت کی کثرت کیسے آئے گی۔ فرمایا ہم کہتے ہیں کثرت کے مقابلے میں برکت بڑی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں سونے کی اینٹیں ہوں اور بہت ساری ہوں، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو، تیرے پاس برکت ہو، سارا نظام چل پڑے۔ ہماری وہ رستے کی بات چیت کی طرف اشارہ۔ پھر فرمانے لگے کہ مجھے اپنی وہ غربت کے دن بھی یاد ہیں، اور مجھے اپنے وہ دن بھی یاد ہیں کہ جب میں مٹی دھویا کرتا تھا، مٹی لایا کرتا تھا لوگوں کے لیے۔ میرے مرشد نے مجھے ایک ذکر بتلایا تھا اور فرمایا تھا رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور اس ذکر کو پڑھتے رہنا 5000 مرتبہ روز رات کو میں اللہ کا وہ نام پڑھتا رہا۔ 25 سے 30 سال اس عرصے میں گزر گئے، ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا۔ 25-30 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہے زندگی کا۔ کہتے ہیں بیماری آئی، سردی گرمی آئی، میری مصروفیتیں بھی آڑے آئی، لیکن میں نے ایک رات ایسی نہیں گزری میرے اوپر کہ میں نے یہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر میں نے اللہ کا وہ ذکر نہ کیا ہو، میں نے 5000 کی تعداد پوری نہ کی ہو۔ روز میں یہی کرتا رہا، اور پھر یکدم 30 سال بعد اللہ نے میرے اوپر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ جو گاڑیاں تمہیں نظر آ رہی، یہ جو کوٹھی نظر آ رہی، یہ جو تمہیں یہ سارا نظام یہ نظر آ رہا، یہ لنگر کا یہ سارا نظام، یہ 30 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی برکت سے میرے اوپر کھولا ہے۔ تو کوئی ہے جو 30 سال صبر کرے، پھر اللہ اسے بادشاہت عطا فرما دے۔ کوئی ہے جو 30 سال صبر کرے، اللہ اسے رہبری اور رہنمائی عطا فرما دے۔ کوئی ہے جو 30 سال صبر کرے، اللہ اسے امامت اور پیشوائی عطا فرما دے۔ کوئی ہے جو 30 سال صبر کرے اور اللہ اسے ولایت کا بلند ترین مرتبہ عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے امر سے وہ ہدایت دیتے ہیں پھر لوگوں کو۔ میرا امر ہوتا ہے ان لوگوں کو، اور وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ دین مصطفیٰ یہ کوئی لاوارث دین نہیں، دین مصطفیٰ کوئی ایسا گیا گزرا دین نہیں کہ اس کی حفاظت کرنے والا رب کریم خود موجود ہے۔ ہماری کتاب کی حفاظت رب کریم نے اپنے ذمہ فرمائی، ہماری امت کی حفاظت رب کریم نے اپنے ذمہ فرمائی، اور ہمارے دین کی حفاظت رب کریم کی ذمہ داری ہے۔ اس کی پناہ گاہ اور اس کو اپنی پناہ میں رکھنے والا وہ کائنات کا رب موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اس قانون کو پہچان لیں، لما صبروا، جب ہم صبر اختیار کر لیں اطاعتوں پر، عبادتوں پر، پھر پیشوائی ملے گی، پھر سرداری ملے گی، پھر ولایت ملے گی، پھر رہبری اور رہنمائی ملے گی، اور ولایت کے وہ درجات ملیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ آیا ہوگا۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ ایک یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا دے، ہمیں اپنا دوست بنا دے، لیکن دوستوں کے بھی مدارج ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا دوست جس سے کبھی کبھی دعا سلام ہو گئی، کوئی ایسا بھی دوست ہے جو رات چلتے چند لمحوں کے لیے اس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا بھی دوست ہوتا ہے جس کو ہم اپنے راز کی باتیں بتلاتے ہیں، کوئی ایسا بھی دوست ہوتا ہے جو غموں اور تکلیفوں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسا بھی دوست ہوتا ہے جس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں ہمیں کم لگتا ہے۔ دوستی کے بھی مراتب ہیں، اخیار ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں،
قطب ہیں، اغواس ہیں، یہ دوستی کے مراتب ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اور سب سے بلند مرتبہ اللہ رب العزت پھر ان کو دوستوں کو عطا کرتا ہے جو دوست اس قانون کو پہچان لے، اما صبر. پھر اللہ انہیں اپنے امر سے رہنما مقرر کرتا ہے، یہدونا بامرنا. کبھی سوچئے گا اس آیت کے اوپر، کبھی غور و فکر کیجئے گا اس آیت کے اوپر کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اگر امر ہوتا تھا کہ تم جاؤ اور بندوں کو میری طرف بلاؤ، تو کیا امت مصطفیٰ میں آج ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے؟ کیا امت مصطفیٰ میں قیامت تک کوئی ایسا نہیں آ سکتا کہ وہ امت جس امت کو انبیاء نے اللہ رب العزت سے طلب فرمایا کہ اللہ ہمیں یہ امت عطا فرما دے، جب میرے رب نے فرمایا کہ یہ امت میرے محبوب کی ہے، پھر فرمایا اللہ ہمیں اس امت میں سے کر دے. دیکھو، جس چیز کی کوئی فضیلت ہوتی ہے اس چیز کو بندہ طلب کرتا ہے، جس چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے اس چیز کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، اور جس کا کوئی مرتبہ اور مقام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی طرح کر دے. تو آخرت کی منازل کی طلب ہوتی ہے، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی آخر میں آنے والی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے بیٹے کو اپنی ولایت عطا فرما دے، ہمارے بیٹے کو فلاں عالم دین کی طرح اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے بیٹے کو فلاں تیرے ولی کی طرح کا مرتبہ اور مقام عطا فرما دے. جس چیز کی قیمت ہوتی ہے وہ طلب کی جاتی ہے، اور جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کے لیے مانگا جاتا ہے، اسے چاہا جاتا ہے. انبیاء نے کہا اللہ ہمیں اس امت سے پیدا فرما دے. مقام تھا اس امت کا، مقام تھا اس امت کا.